بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کسی صورت شمار نہیں کر سکتے۔ ایک اور آیہ کریمہ میں جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے دریا، سمندر، درخت، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر، پانی جتنا بھی ہے وہ سب سیاہی بن جائیں، انک، اور یہ چاہیں کہ اللہ کی کلمات کو تحریر کریں، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی مخلوقات، اللہ کی حکمتیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے جیسے انسان کی آبزرویشن کائنات کے بارے میں ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جان پا رہا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ بلینز آف لائٹ ایئرز تک یہ کائنات ہے، اس سے کہیں زیادہ لائٹ ایئرز جتنے پہلے بگ بینگ ہوا تھا، اور نہیں معلوم ان میں کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی لائٹ کی سورس اتنی زیادہ لائٹ دے رہی ہوتی ہے کہ اس کی لائٹ جس ڈسٹینس تک پہنچ رہی ہوتی ہے اس میں 3 بلین ایئرز لگتی ہیں۔ لائٹ کی سپیڈ سوچیے، اور لائٹ کس سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے؟ لائٹ جس سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس سپیڈ سے ٹریول کرے تو کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ 3 بلین ایئرز تک۔ یہ کیسا سورس ہوگا جس نے اتنی عظیم الشان لائٹ بھیجی ہے کہ لائٹ 3 بلین ایئرز تک ٹریول کرتی رہتی ہے، اور اس تمام ایریا کے اوپر لائٹ ہوتی ہے۔ یہ خدا ہے جو اجسام آسمان کے اندر ہیں، مختلف پلانٹس، سٹارز، سن، اس کے مقابلے میں ہماری زمین بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہ خدا ہے، اور خدا ہمیں دعوت دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اور میں اللہ کے اس دین کی ماننے والے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی اس توفیق کے نتیجے میں سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ ولایت، محبت نصیب کی ہمارے دلوں کے اندر، اس کے صدقے میں آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ اور کل ہم نے دعا کی اور آج پھر دعا کرتے ہیں کہ خدا جو لوگ عزاداریاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، اور ہماری نسلوں کو قیامت تک خاندان عصمت و طہارت، قرآن و اہل بیت کے ماننے والوں، چاہنے والوں، جانثاروں، وفاداروں میں ہم سب کو قرار فرما، اور ہماری نسل کو انشاءاللہ خداوندہ جب بھی تیری حجت کا ظہور ہو خدا، انشاءاللہ اسی نسل میں ہو، ہمیں ان کے ظہور کا باسعادت دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سید الشہداء کی اس عظیم الشان شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور اور ان کی جدہ ماجدہ مادر سید الشہداء کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے انسان کو جو نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں پرفخر نعمت، یعنی جس کے اوپر انسان فخر کرے،
پوری کائنات کے اوپر اشرفیت کا دعویٰ ہے، اشرف مخلوقات ہونے کا دعویٰ، وہ اس کا ارادہ، اس کا اختیار، اور اس ارادے اور اختیار سے پہلے عقل اور شعور۔ اور میں اس بات کو کئی دفعہ مختلف انداز میں دہراتا ہوں، وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس ارادہ، اختیار، شعور یہ نہ ہو، یا ہو اور جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال نہ ہو، تو گویا اس نے اپنی فضیلت کو خود ہی ختم کر دیا، اس نے اپنی اشرفیت کو خود ہی ختم کر دیا۔ آپ تصور فرمائیے کہ اگر خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ انسان، گمراہ انسان ایسے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، اور واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ سید الشہداء نے اپنے دشمنوں کو جانوروں کی شکل میں دیکھا، اور امام کا خواب صرف استعارہ نہیں ہوتی، صرف تشبیہ نہیں ہے، امام کا خواب حقیقت ہے۔ تو واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ کیوں جانوروں سے زیادہ پست ہوا ہے؟ جو جانور کرتا ہے وہ یہ کرنے لگتا ہے۔ جانور بھوکا ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، جہاں جاتا ہے چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی یہی کرنے لگے تو پھر وہ کیا ہے؟ تو ممکن ہے کوئی کیا ہے وہ جانور ہے، نہیں، جانور سے پست ہے، کیونکہ جانور کے پاس شعور نہیں ہے، کم از کم جس سطح پہ انسان کے پاس ہے۔ جانور کے پاس وہ ارادہ اور اختیار نہیں ہے، کم از کم اس سطح پہ جس سطح پہ انسان کے پاس ہے۔ ممکن ہے کوئی ایک چھوٹی سی قسم ارادہ اختیار کی اور فہم کی اس کے اندر بھی ہو، ممکن ہے، جیسے کہ بعض نشانیوں سے نظر آتا ہے، لیکن بہرحال انسان کی سطح پہ نہیں ہے۔ اگر انسان ان سب کے ہوتے ہوئے کتاب، اللہ کے نبی، اللہ کے تمام انبیاء، اولیاء، ملائکہ، وہ سب جو اس کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے انسان پھر وہی آئے جو ایک وحشی درندے نے کرنا ہے، ایک بھیڑیے نے کرنا ہے، اور نعوذ باللہ کتوں نے اور دیوانے کتوں نے کرنا ہے، تو پھر اس انسان میں کیا فضیلت ہے؟ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی وحشی ترین درندہ بھی 2 لاکھ انسان نہیں مار سکتا، انسان مار دیتا ہے۔ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ صرف داستان کے اندر ظاہر ہم سب کے پاس موجود ہے، اور البتہ ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہے، کروڑوں انسان مرے اس کے اندر، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا، کروڑوں انسان، جی کروڑوں۔ اس وقت جو کورونا کے اندر ابھی تک کی جو میرے پاس میرے ذہن میں اطلاعات ہیں، وہ یہ کہ مشکل سے اس وقت 50 لاکھ لوگ مرے ہیں۔ یعنی جو میں اپنے ذہن کو بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوں کہ بھئی تھوڑا سا اور احتیاط کر کے زیادہ نمبر بتاؤں تو 5 ملین۔ تصور ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مرے؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 9 کروڑ ہے، 90 ملین ہے۔ مختلف سورسز سے یہ بتاتے ہیں۔ یہ کس نے مارے ہیں اتنے بندے؟ انسانوں نے مارے۔ ایک ایک حکومتی سربراہ نے کئی ملین مارے ہیں۔ کوئی جانور ہی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کون پست ہوا پھر؟ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو مشکل ہے اور چیلنج ہے انسانیت کے پاس، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو بہت بڑا ایک چیلنج آیا۔ وہ چیلنج کیا تھا؟ وہ یہ کہ بھئی کیا کام کریں انسانی نفسیات کے ساتھ کہ دوبارہ نہ ہو، دوبارہ اتنی بڑی وحشت نہ ہو۔ پھر تو مختلف آئیڈیاز پہ کام کیا گیا، آئیڈیالوجیز کے اوپر کام کیا گیا۔ پھر کسی نے بلیم کیا کہ بھئی یہ جو نیشنلزم ہوتا ہے، یہ جب اپنے پیک پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر خرابیاں آتی ہیں، جیسے ہٹلر نے ریشزم کو استعمال کیا، نیشنلزم کو استعمال کیا، تو کچھ جگہوں کے اوپر مثال کے طور پر انہوں نے کہا بھئی اب یہ ریشزم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ صحیح ہے، ریشزم جس ایک سینس کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور کیوں کوئی انسان اس طریقے سے کسی کی مورد ذلت قرار پائے، مورد تحقیر، لیکن روٹس کہاں ہیں؟ اب اس بات کو آپ نے دیکھ لیا، اب اس بات کی طرف آتے ہیں، اسلام حل کیسے دیتا ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت بڑی ایک موومنٹ چلی سوشل سائنسز کے اندر، وہ یہ کہ بھئی ہمیں دنیا کو پرامن دنیا بنانا ہے، یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی۔ ایک سوال ہے، کیا دنیا پرامن بن گئی؟
اب سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی 70 سال سے اوپر گزر رہا ہے. کیا دنیا پر امن بن گئی؟ اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن کون سا سال تھا جب جنگ نہیں ہو رہی تھی؟ حتیٰ ابھی اسی وقت کیا انسانوں کی حالت بہتر ہو گئی؟ نہیں. تو جو لوگ حل پیش کر رہے تھے یہ کم علم تھے کیا؟ اپنے دور کے بہترین انسان تھے. ایکیڈیمکس میں، انٹیلیجنس کے اندر ان سے بہتر کوئی قابل تصور نہیں تھا. تو کیا ہم یہ قبول نہیں کرنا چاہیں گے کہ ہم حل پیش نہیں کر سکے؟ اور جو سب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے آپ کو اپنے ٹاپک تک لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی اس دنیا میں انسانوں کی بہت ساری مشکلات ہیں. ان بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے عظیم الشان کوششیں کی گئی ہیں. انٹرنیشنل فورمز بنائے گئے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس آفٹر ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں، کتابوں پہ کتابیں، لاکھوں کتابیں لکھ دی گئی ہیں. لیکن ایک obvious فیکٹ ہمارے سامنے ہے، وہ کہ پرابلم سالو نہیں ہوئی ہے. پرابلم سالو نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیسے سالو ہونی ہے؟ اب یہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ کچھ جا کر یہ دیکھ لو کہ یہ جو دین مبین ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اس پرابلم کا سلوشن کیا دینا چاہ رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمیں یوں لگتا ہے جیسے سو کالڈ ماڈرن سوسائٹیز نے سب سے پہلے جس بات کو طے کر لیا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے دین کا نام نہ لینا ہے، نہ سننا ہے، نہ حتیٰ ایک پاسبلٹی میں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایون ایک پاسبلٹی میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. جیسا کہ امریکہ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کائنات کی اسٹارٹنگ کے لیے، کائنات کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ ایک انٹیلیجنٹ پلان کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ایک پاسبلٹی میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے اسے. تو گویا جب آپ سولوشن ڈھونڈنے جائیں اور پہلے اسٹیپ میں ہی لمٹس لگا دیں کہ بھئی یہ اور یہ اور یہ سولوشنز مجھے نہیں چاہیے، اب باقی بتائیں، یہ تو سائنٹیفک نہیں ہے. اصلا سائنس میں جب آپ کسی ایکسپیریمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ایک ایشو ہوتا ہے، اس کو آپ سولو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دماغ کو کھول کے رکھنا ہوتا ہے اور ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ فیلڈ کے اندر اوپر اترتے ہیں اور ساری پاسبلٹیز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس وقت ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے دنیا یہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے دین کی پاسبلٹی کو ایکسپلور نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ان کے اپنے ریزنز ہیں. مثلا کہ ہم نے اتنے 100 سال تک کرسچینٹی کو دیکھا ہے، اتنے عرصے تک ہم نے حتیٰ اسلام کے بعض سیگمنٹس کو دیکھا ہے، اور یا پھر یہ بھی کہوں گا خود کریٹ کیا ہے. وہابیزم کو لے لیجئے، قادیانیت کو لے لیجئے، آج کی آئی ایس کو لے لیجئے. کون سا ان میں سے فرقہ جو استقبالی سپورٹ کے ساتھ نہیں چلا؟ تو گویا ان لوگوں نے یہ گراؤنڈ تیار کر لیا ہے کہ ہم نے اس دین کو پرابلم کے سلوشن کے طور پر اسٹڈی نہیں کرنا ہے. جب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی کوئی کوشش کر لیں. وہ جو کسی نے کہا کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، نبی نہیں چاہیے، اولاد نبی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر جاؤ کوشش کرو اور جا کے کوئی سلوشن نکالو. اور اگر سلوشن نہیں نکلے تو پھر خدا کا واسطہ واپس آؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی اولاد کی ضرورت ہے. تو باقی دنیا کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یا تو آپ سلوشن نکال لیں، اور 70 سال تو ہو گئے کم از کم اس کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے گزرنے کے بعد، نہیں نکلا ابھی تک. تو پھر وقت نہیں ہے، تھوڑا سوچ لو کہ دین کیا سلوشن دے رہا ہے. اچھا اب ممکن ہے یہاں پہ کوئی بچے ہوں یا بڑے بھی ہوں تو وہ کہیں مولانا دین نے بھی کہاں سلوشن دیا، یہ دین کے ماننے والے 1.3 بلین مسلم انہوں نے کیا سلوشن دیا. تو بھائی اس کا میں ذرا سا ایک نقطے میں عرض کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں سلوشن میں آنی چاہیے ہمارے ذہن میں اسٹڈی ہونی چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیمات آپ نے لینی کس سے ہے. دین میں اتھارٹی کون ہے؟
اگر آپ دین کی تعلیمات جھوٹے ایک راوی سے لینے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں کہیں میں نے دین پہ عمل کیا اس نے اثر نہیں دیا، تو کس کی غلطی ہے؟ اگر آپ دین کی تعلیمات ایک ایسے بندے سے لے رہے ہیں جس کے لیے خود نبی نے کہا ہو اس سے دین نہیں لینا ہے، واضح ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا دنیا پرستوں سے دین نہیں مل سکتا۔ اب ایک انسان جاتا ہے اور ایک دنیا پرسترین بادشاہ کو اپنا دینی لیڈر بنا لیتا ہے، ایک دنیا پرست انسان کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے دین دو، اور نہیں ملا، پھر وہ کہتا ہے دین نے کہاں سولوشن دیا۔ بالکل صحیح ہے، جس دین کو تم پورٹرے کر رہے ہو، جس کو تم پیچھے چل رہے ہو، وہ سولوشن دے گا بھی نہیں۔ تو کون سا دین سولوشن دے گا؟ جس کو دین لانے والے نے کہا ہے کہ وہ سولوشن دے گا، جس کو دین لانے والے نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور یہ حل مشکل ہے، یہ اور ان کی اولاد و ذریہ وہ میری جانشین ہے، وہ سولوشن دیں گے، نہ کہ شاہ فیصل اور نہیں معلوم شاہ فلاں اور شاہ فلاں اور صدر فلاں یہ سولوشن دیں گے۔ یہ کہاں سولوشن دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اس بات کو ایکسیپٹ کرو کہ یہاں پہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا اس کو ایکسپلور کرو۔ اب میں آپ کا بہت وقت لے چکا اس بات کی طرف لانے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ بس ایک مقدمے کے طور پہ میرے ذہن میں تھا۔ اصل جو گفتگو آج مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ولایت کے عنوان سے ہے، اہل ولایت اور نصرت امام، وہ ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے جس کے اوپر ہم نے آرائز پیش کرنی ہے، اور بلا کسی مزید تاخیر کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ولایت کا لفظ ہے، اب میں اردو میں جب اس کو عرض کروں گا تو زیر و زبر کے اوپر اصرار نہیں کروں گا، اور میں بھی اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ولایت کا لفظ ہے یہ قرآنی لفظ ہے۔ اصل جو عربی میں ہوتا ہے وہ روٹس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کسی بھی ورڈ کی روٹس ہوتی ہیں، عربی کے لحاظ سے انتہائی غنی زبان، تو اس ورڈ کا جو روٹ ہے وہ واو لام یا، جس کو آپ ولی تعبیر کریں گے اردو میں۔ یہ لفظ اپنے مختلف ایکسٹریکٹس کے ساتھ، اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی مشتقات کہتے ہیں، کہ اس ورڈ سے مختلف ورڈ بنائے گئے ہیں عربک کے اندر، اگر اس ورڈ اور اس کے مختلف ایکسٹریکٹس وغیرہ کو سب کو کاؤنٹ کریں قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اندازاً 230 مرتبہ آیا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کتنی ہے خود آپ سمجھ جائیں، اس کانسیپٹ کی امپورٹنس کتنی ہے۔ یعنی 230 مرتبہ قرآن کریم میں یہ کانسیپٹ ٹچ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی سورس ہے اس کانسیپٹ کو حاصل کرنے کے لیے، کہ خدا ولایت کی مد میں ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، ہمیں کیا ہدایت دینا چاہتا ہے۔ 230 مرتبہ، ظاہر ہے کہیں پر بہت زیادہ کھول کر بیان کیا گیا، کہیں پہ اشارے کے طور پر آیا ہے، لیکن 230 مرتبہ بہت ہوتی ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ کانسیپٹ انتہائی اہم کانسیپٹ ہے، انتہائی اہم کانسیپٹ۔ یعنی ہمارے پاس بعض دینی احکام ہیں جن کے اوپر 2 آیتیں ہیں صرف، لیکن دینی حکم ہے، کوئی گریز نہیں کر سکتا اس سے۔ قرآن کریم میں نماز کے اوپر جو آیات آئی ہیں ہمارے پاس، وہ تقریباً 63 مرتبہ خدا نے متعلقہ حکم نماز انجام دو، ادا کرو۔ ولایت اور اس کے مشتقات کے اوپر 200 سے زیادہ مرتبہ۔ ولایت کیا ہے؟ اچھا، خود یہ لفظ میں اردو میں اسی لحاظ کر رہا تھا ولایا، عربی میں جو قرآن کریم میں یہ لفظ آیا تو وہ واو کے اوپر زبر کے ساتھ آیا، ولایا۔ ہم لوگ اردو میں الفاظ میں اعراب میں اتنے زیادہ دقیق نہیں ہے، ہر زبان کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، نہیں کہ اردو میں مثلا غلط تلفظ رائج ہو گیا، نہیں، یہ غلط نہیں ہوتا۔ ہر زبان میں جب کوئی دوسرا لفظ آتا ہے کسی زبان سے تو وہ اپنی صورت کو تبدیل کرتا ہے، فارسی میں بھی ایسی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، تو غلط کا مسئلہ نہیں ہے، ہر زبان کی اپنی شناخت ہوتی ہے۔ ولایا اردو میں، ولایت جب ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں قرآن کریم میں یہ لفظ ولایا کی صورت میں آیا ہے، واو کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ اچھا،
ولایا کا اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ تو عربی کے روٹس میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ ان کے میننگز کو دیکھیں، اس کے روٹس کو دیکھیں اور پھر اس کے ایکسٹریکٹس کو دیکھیں تو بہت کچھ ملتا ہے. اس کو شاید ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں لیکسیکوگرافی کہتے ہیں، کہ جب ہم کسی ورڈ کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں یہ ورڈ کہاں سے آیا تھا. تو یہ جو ولایا کا لفظ ہے عربی کے اندر، یا ولی بنے گا، پھر اولیاء بنے گا، اور مختلف مفاہیم بنیں گے. اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، اب چاہے وہ آمنے سامنے ہو، چاہے وہ ایک کے بعد ایک کے پیچھے دو ہوں، دو چیزوں کا یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا ایک دوسرے کے بعد ایسے آنا کہ ان دونوں کے درمیان ان کے سوا کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آیا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ممکن ایک تیسرا آدمی آ جائے جو اس ولایت میں شامل ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اور اس کے درمیان ایک اور آدمی رکاوٹ بن گیا. ہاں، مطلب یہ ہے کہ جو اہل ولایت ہیں اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہ ہو بیچ میں. اس کو کہتے ہیں ولایا، ایک دوسرے کا آمنے سامنے آ جانا. اچھا، یہ تو بہت ہی اسے کہتے ہیں کہ لغت کا مطلب ہو گیا. اچھا، اس لغت کے مطلب سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ قرب، نزدیکی. اب ظاہر ہے دو چیزیں ہیں جن کے آمنے سامنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ان دو کے علاوہ یا اہل ولایت کے علاوہ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت نزدیک ہے، ان میں قرب ہے. قرب کا مطلب حاصل ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر. لیکن جب ہم اسلامک کانسیپٹس کے اندر اس کو لے کر آتے ہیں، ولایا کے لفظ کو، اردو میں ولایت کو، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کو پھر کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تھوڑی سی یہاں پہ باریکی ہے اور تھوڑی سی اس اعتبار سے یہ کہ انٹرسٹ لوگوں کا کم ہوتا ہے، لیکن یہ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. اس لیے میں اس کو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ہماری دنیا کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک بن جاتا ہوں جبکہ میرے اور اس کے درمیان اس ملکیت کے رشتے کی کوئی اور بنیاد نہیں ہوتی. مثلا ایسی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مثلا فرض کیجئے کہ میں کہیں سے جا رہا تھا اور میں نے کوئی گڈھا کھودا اور اس کے اندر سے مثال کے طور پر ایک بہت اہم، بہت قیمتی ہیرا نکل آیا، اور اس ملک کے قوانین کے مطابق مثلا میں وہ ہیرے کا مالک بن سکتا ہوں، تو میں ہیرے کا مالک بن گیا. جب میں ہیرے کا مالک بن گیا، میرا اس ہیرے کے ساتھ کیا تعلق تھا جو میں مالک بنا؟ کچھ بھی نہیں. نہ اس کی جو نیچر ہے وہ میری نیچر سے نزدیک تھی، نہ میں نے اسے کریٹ کیا تھا. میں کہیں جا رہا تھا، میں نے کھودا اور وہ نکل آیا اور میں اس کا مالک بن گیا. دنیا میں ملکیت اس طرح بن جاتی ہے. اللہ کے نظام میں ملکیت ایسے نہیں بنتی ہے. خاص کر اگر ہم اس دنیا سے نکل کر بات کریں تو جو تعلق ہوتا ہے، جو بھی رشتہ بنتا ہے، کسی حقیقت کی بیس پہ بنتا ہے، کسی حقیقت پہ بنتا ہے، مفت میں نہیں بنتا، اتفاق میں نہیں بنتا. میں اس مطلب کو تھوڑا سا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ جگہوں پہ فائدہ ہوگا. اسلامک کانسیپٹس میں ایسا بہت ہوتا ہے، ہم کسی مطلب کو کسی جگہ کے لیے عرض کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ اور جگہوں پہ بھی بہت ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم سب چاہتے ہیں کہ اہل بیت قیامت کے دن، حتیٰ ہمارے مرنے کے فوراً بعد، ہماری شفاعت کریں، ان کی ایک نظر لطف ہماری طرف آئے. آپ دنیا میں کہیں چل رہے ہوں، کسی طرف کہیں دیکھ لیں، یہ پاسبل ہے بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی تعلق کے. ہاں، یہ پاسبل ہے. اس دنیا کے بعد نہیں. اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنخیت ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہیں بنی ہوئی تو پھر آپ نہیں دیکھ سکیں گے. یہ جو بعض لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد اندھے ہو جائیں گے،
اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان سے آنکھیں چھین لی جائیں گی، نہیں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی جب اس دنیا میں رہے تھے اپنی آنکھوں کو صرف مادہ پرستی دیکھنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ صرف دنیا دیکھتے تھے ان آنکھوں سے، اور ان کے دل میں اس دنیا سے بڑھ کر دیکھنے کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ اب یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور جو کچھ ان کی خواہش تھی وہ مرنے کے بعد عمل میں آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کس کے لیے تیار تھیں؟ دنیا دیکھنے کے لیے۔ اب یہ مر گئے، مرنے کے بعد جو اٹھے تو برزخ ہے، وہاں دنیا ہے نہیں، وہاں دنیا نہیں ہے، اور ان کی آنکھیں کس کے لیے تیار تھیں؟ صرف دنیا دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں پر دنیا کے علاوہ کچھ اور ہے، وہاں پر ایک معنوی زندگی ہے، وہاں پر ایک روحانیت ہے، اس کی انہوں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی، کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب یہ نابینا ہے، اب یہ نہیں دیکھ سکتے۔ بس اس دنیا کے اندر آپ کچھ بھی کرنے ہیں، آنکھ کان اپنی طاقتوں کو کہیں بھی استعمال کر لیجئے، بغیر سنخیت کے، بغیر رشتے تعلق کے۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی کے دل میں محبت اہل بیت کی نہیں ہے تو کیا وہ اہل بیت کا قرب حاصل کر پائے گا وہاں پہ؟ نہیں، کیونکہ وہاں قرب جسمانی نہیں ہے کہ آپ چل کے کربلا پہنچ گئے، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ شاید ممکن ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ سوچے کہ میں چلوں گا کربلا تک پہنچ جاؤں گا، قرب حاصل ہو گیا۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرضاً اگر کوئی یہ کہے جیسے صدام حسین پہنچ گیا کربلا مثلاً، تو اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں صرف حقیقت ہے، صرف حقیقت ہے۔ وہ حقیقتیں جو یہ طے کریں گی کہ کس کو کس کا قرب ملنا ہے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر کوئی شخص تھا جو اپنے مولا کا قرب چاہتا تھا، سید الشہداء کا قرب چاہتا تھا، خدا نے مثال سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا تھا، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، اللہم اجعلنی ممن تنالہ منک صلوات ورحمت ومغفرہ۔ جب اس دنیا میں پہنچے گا اور اس طلب میں سچا تھا، اس کو وہ نصیب ہوگا خود بخود۔ وہ دنیا حقیقتوں پہ مبنی ہے۔ یہ جو ولایت الہیہ ہے یہ کیسی ہے؟ ولایت 100% حقیقت پہ مبنی ہے۔ کون سی حقیقت؟ حقیقت یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پر ایک ولایت قائم ہوئی ہے، اور وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت اللہ کی ولایت۔ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ خدا ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہ ولایت کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت خالقیت کی ولایت ہے، یہ ولایت ہدایت کی ولایت ہے، یہ ولایت ایمان کی ولایت ہے۔ خدا نے خلق کیا ہے، خدا نے ہدایت دی ہے، جس ہدایت پر ایمان لانے کا خدا نے حکم دیا تھا مومن نے اسے قبول کر لیا۔ جیسے قبول کیا یہ ولایت الہیہ اسے نصیب ہو گئی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جیسے ہی ولایت الہیہ اسے نصیب ہوئی، اب خدا کی اس ولایت کے نتیجے میں اس کے لیے ہدایت اور زیادہ واضح ہو گئی۔ یخرجهم من الظلمات الی النور۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم بعض بندوں کے لیے جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، ہم کچھ انسانوں کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں، اور خدا نے یہاں پہ ایک کی مثال دی، ایک شخص کے لیے ہم نے نور قرار دیا ہے کہ وہ اس کے اندر ہی رہے گا، وہ نور کبھی جدا نہیں ہوگا اس سے۔ یہ جو کچھ ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ یعنی کیا مطلب تھا؟ اب مثال کے طور پر میں سادگی کے ساتھ اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بھئی میں نے فرض کریں نعوذ باللہ تعالی اپنی زندگی میں خدا کی حکم کو اہمیت نہیں دی، نعوذ باللہ تعالی خدا کی نافرمانی نعوذ باللہ تعالی میری زندگی کا معمول بنی ہوئی ہے، کہ وہ ولایت جو صاحب ایمان کو ملی تھی،
وہ ہدایت جو صاحب ایمان کو ملی تھی وہ مجھے بھی اسی طرح مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ ولایتیں، یہ تعلقات حقیقتوں پہ مبنی ہیں۔ جیسے ہی آپ اس حقیقت سے دور ہوں گے اس حقیقت سے محروم ہوں گے۔ تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے اس امن اور امان میں داخل ہو جاؤ جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ یہ ولایت الہیہ ہے۔ خدا اس ولایت کو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قبول کریں۔ اب اس کو ایک انداز میں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو سکوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اس معاملے میں تھوڑا سا پہلو زیادہ ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم بہت زیادہ اس کے فلسفیانہ چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ آج کی دنیا میں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہو گئی ہے، اور میں اس کو کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے کو یہ سمجھایا ہے تم پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، تم پر کسی کی سرپرستی نہیں، جو کرنا ہے کرو۔ اور جس انداز میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو پازیٹیو نہیں لے رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ چیز ہے کہ جو اس وقت بچوں کے دماغوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، یہی سب سے اچھا راستہ ہے جو تمہارے دماغ میں آیا۔ ایک معنی میں صحیح ہے، بچے کو کانفیڈنس ملے گا، بچہ اپنے اندر کی پوٹینشلز کو ایکسپلور کرے گا، بچہ وہ کرے گا جسے کر کے وہ خوش ہوگا، لیکن کیا بالکل ہی لاؤبالی بنانا ہے کیا؟ انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہری طور پہ تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ویسٹ میں بہت ساری چیزیں یوں ہی چل جاتی ہیں، یہ بھی یوں ہی چل گیا ہے۔ نہیں ہے، اصل میں یوں نہیں چلتا ہے۔ ویسٹ میں بھی جو ہم مثلا جو عام گلی کوچوں میں رہنے والے لوگ ہیں، گلیوں میں رہنے والے، وہ شاید ان باتوں پہ اتنی توجہ نہ دیتے ہوں، لیکن بہرحال ان کے جو ایجوکیشنل سسٹمز ہیں ان کے اندر ان کے فلاسفرز بھی شامل ہیں۔ وہ ان فلاسفرز نے کیا دیکھا جو انسانوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان فلاسفرز نے یہ دیکھا کہ انسان کا کوئی تعلق کسی ما فوق البشر طاقت سے نہیں ہے، یعنی کوئی میٹافزیکل پاور نہیں ہے جو انسان کے اوپر ہو، بس انسان ہے اور جو کرنا چاہے کرے۔ اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جیسے ہی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے طغیان کرنے لگتا ہے، بغاوت کرنے لگتا ہے۔ ہمارے سسٹم نے یہ بغاوت ہمارے اندر پلانٹ کر دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا ماتحت نہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو آزاد دیکھیں اس معنی کے اندر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو بالکل آزاد دیکھیں، دوسری طرف سے اگر کوئی چیز ہے جس کی پابندی ہم سے چاہتے ہیں تو وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، یعنی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ آزاد رہیے، آپ کسی کی نہ سنیے، ٹیکس پے کرتے رہیے گا، سوسائٹی میں آپ اسی طرح رہیے گا جس طرح سوسائٹی مانگ رہی ہے، وہاں آپ گڑبڑ نہیں کیجیے گا کہ میں جب خدا کا انکار کر کے بیٹھ گیا تو باقی وہ کیوں مانوں؟ باقی کو آپ نظم و ضبط کی خاطر مان لیجیے، تو پھر بالآخر ایک سپریم باڈی ہو گئی جس کو مجھے ماننا پڑ گیا ہے، تو وہ مجھ سے کس لحاظ سے بہتر تھے جو میں ان کی ماننا شروع کر دوں؟ اب ہمارے سامنے یہ کرائسس ہے۔ تو یہ بہت ہی میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کیا، نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ ان باتوں کے اوپر وقت لگا کر ذہنوں کو تھکانے کی کوشش کروں۔ بہرحال یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر ایک حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ ہم انسان مخلوق ہیں، ہمیں کسی نے خلق کیا ہے، اور نہ صرف خلق کیا ہے بلکہ ہماری زندگی کے لہجے لہجے میں ایک ریالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنس، ہم خدا کے اوپر وابستہ ہیں۔ یہ ریالٹی اتنی عجیب ہے، اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ ابھی جس انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ لائٹس جل رہی ہیں، اور یہ جو لائٹس ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں کسی سورس آف الیکٹریسٹی سے۔ جب وہ سورس آف الیکٹریسٹی
خدا نہ کرے اگر رک جائے تو کیا ہوگا؟ سب ختم، ڈارک ہو جائے گا. یعنی لائٹس ختم نہیں ہوں گی، لائٹس باقی رہیں گی لیکن جلیں گی نہیں، کیونکہ سورس آف الیکٹریسٹی ختم ہو گئی ہے. ہماری ڈپینڈنس خدا پہ ایسی ہے، اس سے زیادہ ہے. میں اس مثال کو تھوڑا سا اور کریکٹ کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ جو سورس آف الیکٹریسٹی ہے اسی نے لائٹس کو بھی کریٹ کیا ہے. ہماری جو اس وقت لائٹس جل رہی ہیں اس میں سورس آف الیکٹریسٹی، وہ جنریٹر، پاور ہاؤس، اس نے لائٹس کو کریٹ نہیں کیا، لائٹس کے اندر کرنٹ کو دوڑایا، الیکٹرانس گئے، اس کی وجہ سے لائٹ جلی ہے، لیکن لائٹ کریٹ اس نے نہیں کی ہے. اب آپ ایک مثال دیکھیے کہ وہ جو سورس آف الیکٹریسٹی ہے وہی لائٹس کو کریٹ بھی کر رہی ہو، اور جب وہ سورس آف الیکٹریسٹی چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ لائٹ نہیں جلے گی بلکہ لائٹ ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اسی نے کنیکٹ کیا تھا، اس کو کریٹ کیا تھا، اور جیسے ہی وہ رکے گی یہ سب غائب ہو جائے گا. کچھ خدا پہ ہماری ڈپینڈنس ایسی ہے، نہ کہ صرف خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اور چھوڑ دیا، نہیں، ہر سیکنڈ میں ہم خدا کے محتاج ہیں. ایسے محتاج نہیں کہ لائٹ اگر ڈسکنیکٹ ہو گئی سورس سے تو لائٹ بجھ جائے گی جبکہ لائٹ باقی رہے گی. نہیں، لائٹ ہی باقی نہیں رہے گی. ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اگر خدا نے پلک جھپکنے کے لیے بھی ہم پر توجہ نہ دی. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. اے خدایا پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، میں ختم ہو جاؤں گا. اور اگر خدا ختم نہیں کرے نا تب بھی بس اتنا کرے، اور وہ کہے کہ اس بندے سے میرا تعلق نہیں ہے. یعنی میں نے اس کو وجود دیا، میں دیتا رہوں گا. میں نے اس کو رزق دیا، میں دیتا رہوں گا. مادی رزق اس کو اپنی رحمت میں نہیں رکھوں گا، اس کو اپنی ہدایت میں نہیں رکھوں گا. جہاں شیطان لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر یہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے شیمر، یہ بنتا ہے یزید، یہ بنے گا عمر سعد. یہ ولایت الہیہ ہے، اور بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، میں نے کوشش کی اور کچھ ذہنوں کو تھکا بھی دیا ہوگا، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس ولایت کے تصور کے اوپر ضرور غور فرمائیے گا. ہم اس طرح کی ایک ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اور اسی رشتے کے اندر اسی ولایت کے تحت نبی کی ولایت آ رہی ہے، اسی ولایت کے تحت امام کی ولایت آ رہی ہے، اور وقت کے امام کی صاحب العصر والزمان. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ سب اسی ولایت کے تحت ہے، اور یہ سب حقیقت پہ مبنی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ووٹ دے کر اپنا ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کے وجود کا میرے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری کوئی ڈیپینڈنس اس کے اوپر نہیں ہے سوائے اس ووٹ کے. لیکن ولایت الہیہ حقیقتوں پہ مبنی ہے، ولایت نبوی حقیقت پہ مبنی ہے، ولایت علوی حقیقت پہ مبنی ہے، ائمہ کی ولایت حقیقتوں پہ مبنی ہے. لہذا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب یہ دنیا دھوکے کی دنیا ختم ہو جائے گی اور حقیقتوں کی دنیا شروع ہوگی، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا، ہر شخص. کیوں؟ اب حقیقتیں پلٹ جائیں گی اپنے اصول کی طرف. اور یہ جو ہمارے پاس عظیم الشان تعبیر ہے اسلام کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ حقیقت مطلقہ الہیہ ہے، اس کی طرف سب نے پلٹنا ہے. اس کو میں انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو ولایت یہ ولایت ہے. اب اس ولایت کا اظہار آپ اور میں اپنی زندگی میں کیسے کریں، اس ولایت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو میں انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان مفاہیم کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ان مفاہیم کی طرف توجہ رکھے اور ان کو سوچتے ہوئے خدا کو پکارے، یا اللہ کہے، اس ولایت کو
نظر میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کام کر سکے، خدا کی اس ولایت کو اپنے اندر قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس شخص کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ پوری کائنات تحت ولایت الہیہ ہے اور یہ اس ولایت کو قبول کر رہا ہے، سمجھیں پوری کائنات اس کے ساتھ چلنا شروع ہوگی۔ ہم عام انسان کے لیے یہ کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، فرشتے کہتے ہیں۔ خود نبی کا مقام کیا ہے اس ولایت کے اندر؟ اللہ اکبر، کہ محمد سے وفا تو نے اے انسان تو ہم سارے فرشتے تیرے ہیں۔ خود محمد کا مقام کیا ہے سلام اللہ علیہ، خود وسیع نبی کا مقام کیا ہے سلام اللہ علیہ اجمعین، اور خود امام حسین کا مقام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اور خود حسین کے لیے پوری کائنات تابع ہے، پوری کائنات تابع۔ وہ جو نواسے رسول ہو، یہ تمام جو جملات ہم عرض کر رہے ہیں یہ صرف رشتے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں نواسے رسول، نواسے رسول دنیا کے اندر ایک رشتہ ہے، نبی، ان کی صاحبزادی اور ان کی اولاد، یہ رشتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس نظام کے اندر کیا ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں۔ وہ جو رحمت للعالمین ہے، اس رحمت للعالمین کا امام حسین کے ساتھ کوئی اتنا شدید تعلق ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ یہ جملات جذباتی نہیں ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ سب حقیقتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو جنہوں نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء والمرسلین ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ تو نبی کی کون سی صفات ایسی ہیں جو رسول خدا کی امام حسین میں اتنی زیادہ واضح ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی خاطر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کو حقیقتوں میں ڈھونڈیے، الفاظ اور رشتوں میں مت ڈھونڈیے صرف، تو پھر آپ کے لیے بہت عجیب چیزیں نظر آئیں گی۔ گویا ان نورانی ہستیوں نے سید الشہداء کو، پورے خاندان کو، پوری قوم کو ایک معنی میں کربلا کے لیے تیار کیا تھا۔ نبی خدا نے، مولا امیر المومنین نے، بنت رسول اللہ نے، امام مجتبیٰ نے، خود سید الشہداء نے، سب نے زندگی گزاری تھی کربلا کے لیے، کربلا کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ اور صرف سید الشہداء کربلا کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، پورا میں نے عرض کیا پوری قوم تیار ہو رہی تھی۔ خدا متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہتا ہے، تو میں اتنا حق رکھتا ہوں کہ میں امام حسین ان کے اصحاب کو قوم تعبیر کروں۔ پوری قوم تعبیر ہو رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، کس کام کے لیے؟ کربلا منعقد ہونی ہے۔ تو اس کربلا کے اندر ایک کیریکٹر 6 ماہ کے بچے کا ہے، وہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ ایک کردار ایک مخدرہ، ایک معظمہ کا ہے، ان کو تیار کیا گیا۔ ایک کردار ایک محافظ، ایک حامی، ایک ناصر، ایک بھائی کا ہے، انہیں تیار کیا گیا۔ کربلا ٹکڑوں ٹکڑوں میں تیار ہو رہی تھی، سالوں سے تیار ہو رہی تھی۔ اور پھر کربلا کی تیاری ایک موقع کے اوپر ایسی جگہ پہنچی کہ سید الشہداء نے کربلا کا آغاز کر دیا۔ اب کربلا شروع ہو گئی۔
مجھے 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں مصائب کے ضمن میں عرض کرنی ہیں۔ سید الشہداء کا سفر کربلا مدینہ سے شروع ہوا تھا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اگر میں صرف چند جملات عرض کر سکوں اس سلسلے میں تو ہمارے پاس بی بی ام سلمہ کی ایک عجیب روایت ہے۔ بی بی ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے تو مدینہ اس سے پہلے صرف رحلت نبی پہ اتنا رویا تھا۔ ایک وہ دن تھا جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو مدینہ اتنا رویا تھا، اور ایک وہ دن تھا جب امام حسین رخصت ہوئے تھے تو مدینہ اتنا رویا تھا۔ لوگ بہت عجیب طرح سے وابستہ تھے خاندان امام حسین سے۔ تو مثال کے طور پر حضرت علی اکبر کے فضائل میں بیان کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی، بیان کرتے ہیں کہ جو زمانہ مدینے کی طرف لوگوں کے آنے کا کوئی زمانہ ہوتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ دن میں پہنچتے تھے، کچھ لوگ رات میں پہنچتے تھے۔ تو جو لوگ رات میں مدینے کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ شہر کو کیسے پہچانا جائے، حضرت علی اکبر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو وہ کسی بلندی کے اوپر جا کر، گھر کے اوپر جا کر کسی جگہ کے اوپر مشعلیں جلا دیتے تھے تاکہ دور سے دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے مدینے میں جہاں جانا ہے وہ یہ جگہ ہے۔ تو حضرت علی اکبر کے گھر پہ آ جایا کرتے تھے، پھر ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ مدینہ وابستہ تھا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ دور دور سے اصحاب آتے تھے جو نبی کی زندگی میں نبی کو دیکھ چکے تھے، یا حتیٰ جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے تھے وہ دور دور سے مدینہ آتے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں بعض اوقات کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ حسین یہاں سے گزریں گے۔ کبھی امام حسین کے گھر کے سامنے آ کر امام حسین کے گھر کے دروازے کو چومتے تھے، کہتے تھے یہ وہ دروازہ تھا جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ سب کچھ مدینے کے ساتھ وابستہ تھا، اور آج سید الشہداء اس مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ ہمارے پاس بہت روایات موجود ہیں عزیزان محترم، میں صرف چند روایتوں کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک موقع آیا جب سید الشہداء اللہ کے نبی کے روضے کی طرف گئے، نبی کے روضے پر گئے اپنے نانا کو خدا حافظ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ سید الشہداء جب نانا کے روضے پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور گویا ایک خواب دیکھا۔ میں کبھی عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام سو رہے ہوتے تھے اور خواب دیکھا، نہیں، یہ مکاشفے ہوتے تھے جو نبی خدا کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور سید الشہداء نے جیسے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ تو عجیب جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے۔ سید الشہداء نے نبی سے کہا اے نبی، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، کہ ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ نبی خدا نے مجھ سے کہا کہ اے حسین، تمہیں ایک ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، اس ذمہ داری کو تم نے انجام دینا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں ضرور۔ سید الشہداء ذمہ داری کے لیے آئے ہیں، اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی گویا قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، الوداع کرتے ہیں۔ ایسے عجیب روایت بیان کرتے ہیں امام حسین ایک موقع کے اوپر اپنی والدہ گرامیہ کے روضے کی طرف بڑھے۔ ظاہر ہے یہ وہ اسرار امامت تھے جو ائمہ نے ہمیں ایک دوسرے کو بتائے، ورنہ عام لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کیا گیا ہوگا۔ سید الشہداء اپنی والدہ کی قبر کی طرف بڑھے، اور روایت بیان کرتی ہے ایسے بڑھے جیسے کوئی بچہ ماں کی طرف لپکتا ہو۔ میں نے کل عرض کیا تھا کتنا عجیب لمحہ تھا
جب امام حسین اپنی ماں سے الوداع کروانا چاہتے تھے، ماں مجھے الوداع کر. کل وہ دن تھا جب امام حسین اپنی ماں سے فرما رہے تھے، والدہ سے، کہ میری ماں مجھے الوداع کرے. آج وہ دن آیا امام حسین اپنی والدہ کو الوداع کہنے کے لیے آئے. بڑا عجیب لمحہ آیا. ایک اور لمحہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تمام بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے اور نہیں معلوم کتنی تلواریں تان لی گئیں، اور اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، مخدرہ عرب، عقیلہ عرب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں. اور بی بی ایک خاص عظمت کے ساتھ تشریف لاتی ہیں. عزیزو، عظمت ان بی بی کی اس وقت بھی ہے جب اماری کے اوپر بیٹھی ہیں. ان بی بی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. ان بی بی کی عظمت وہی عظمت ہے جب اسیر بنی ہوئی ہیں، مقتل کے برابر سے گزاری گئی ہیں. لیکن دیکھنے میں فرق ہے. کل وہ بنی ہاشم کے جوان ساتھ تھے، آج سب ان کے لاشیں ہیں جو مقتل میں پھیلے ہوئے ہیں. کربلا تیار ہوئی ہے. سید الشہداء گویا مکے سے نکل کر مدینہ، کربلا کی سمت روانہ ہوئے، کوفہ کی سمت روانہ ہوئے. بس ایک روایت کی اور زحمت آپ کو دوں گا. جب سید الشہداء کربلا کی زمین کے اوپر پہنچے، مختلف جگہوں کے اوپر پڑاؤ کرتے ہوئے اس زمین تک آئے. جب اس زمین تک آئے تو سید الشہداء نے بعض روایات کے مطابق لوگوں سے سوال کیا اس جگہ کا نام کیا ہے. کچھ روایات کہتی ہیں کہ لوگوں نے مختلف نام بتائے. کسی نے طف بتایا، کسی نے نینوا بتایا، ایک اور کسی نے بتایا کہ یہ ابن رسول اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. لہوف میں مختلف مقاتل کے اندر سید الشہداء کی عبارت لکھی گئی ہے کہ سید الشہداء نے کہا کہ یہیں رکو، ھذا مقام کرب و بلا، یہ مقام کرب اور امتحان کا مقام ہے. ہا ہنا محط رحالنا، یہیں پر ہمارے قافلے رکیں گے، ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں سے ہمیں اٹھایا جائے گا. سید الشہداء نے سب کچھ بیان کر دیا. لوگوں نے رکنا شروع کر دیا. پھر عجیب روایت موجود ہے ہمارے پاس. سید الشہداء ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور روایت کہتی ہے اصلاح السیف شروع کی، اپنی شمشیر کو تیز کرنا شروع کیا. شمشیر کو تیز کرتے جا رہے تھے اور شعر پڑھنا شروع کیے کہ اے زمانہ تیرے اوپر اف ہے، تو نے کس طرح سے بے وفائی کا اظہار کیا. اور ایسے جملے پڑھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھیا، جو یہ شعر کہہ رہا ہے کیا اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا ہے؟ اور سید الشہداء نے فرمایا کہ ہاں بہن، آپ نے صحیح کہا، اسے اپنی موت کا یقین ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ کرنا شروع کر دیا. ایک موقع آیا جب سید الشہداء نے اطراف کے لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا مالک کون ہے. تو مثال کے طور پر بتایا گیا کہ بنی اسد کا ملکیت کا ہے، یہاں پر دعویٰ ہے. سید الشہداء نے ان سے کہا کہ ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی، جہاں پہ ہمارے خیمے ہوں گے. انہوں نے دینے کی کوشش کی. سید الشہداء نے پیسے سے خریدا اس زمین کو، اور سید الشہداء نے بنی اسد سے کچھ باتیں کہیں. آپ اپنے ذہن میں سوچیے گا کبھی، اگر آپ اس زمین کے مالک ہوتے اور امام حسین آپ سے کہتے کہ یہ زمین تم مجھے بیچ دو. بنی اسد نے کہا لے لیں. امام نے کہا نہیں، قیمت پہ خریدیں گے. قیمت پہ خریدا. اس کے بعد بنی اسد سے کہا بنی اسد، ہمارا زمین کو ملکیت میں لانے کا ارادہ اب نہیں ہے، یہ ہم نے تم ہی پر اس کو وقف کیا، تم کو اس کے وقف کا نگہبان بنایا، لیکن ایک شرط رکھ رہے ہیں ہم. ایک شرط آپ ذرا تصور کیجیے گا امام حسین نے کیا شرط رکھی ہے. کہا دیکھو، اگر ہماری لاشوں کو پڑا دیکھو تو دفنا دینا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی خدا کا بیٹا. اگر ہماری لاشوں کو دیکھو تو دفنا دینا. مجھے نہیں معلوم بنی اسد نے کتنا ماتم کیا ہوگا اس موقع کے اوپر. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو،
اگر ہماری لاشیں یہاں بن جائیں، قبریں یہاں بن جائیں، ان قبروں پہ کبھی پانی مت چلانا، کبھی حل مت چلانا، اس کو ختم نہیں کرنا، اس نشان کو باقی رکھنا۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں تھیں جو بنی اسد نے سن لی۔ اس کے بعد سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، وہ مجھے لگتا ہے بنی اسد کے لیے نہیں کہا، وہ ہم لوگوں کے لیے کہا ہے۔ سید الشہداء نے کہا بنی اسد لوگوں کو دعوت دینا میری قبر کی طرف آئیں، اور میری قبر کی طرف آنے والوں کے کھانے پانی کا خیال تم نے رکھنا ہے، ان کی مہمان نوازی تم نے کرنی ہے۔ کوئی سید الشہداء نے ہمیں اور تمہیں ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی کہیں پر بھی میرا پرچم بلند کرے گا، میں اس کی پناہ بنوں گا، میں اس کو دینے والا بنوں گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار واحشرنا مع النبی وآلہ الأطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل